پاکستان کی فضاؤں سے ساؤتھ افریقہ کے ریڈیو الانصار کے تمام ہی سننے والوں کو اور بالخصوص بزم ادب کے سامعین کو ادریس غازی کا سلام۔ میرا نام ادریس غازی ہے اور میرا تعلق شعبہ درس و تدریس سے ہے۔ نوجوانوں کو پبلک اسپیکنگ کی تربیت بھی ہم دیتے ہیں اور ذاتی طور پہ مجھے لکھنے لکھانے کا بھی شوق ہے، متعلقہ شوق ظاہر ہے ہی۔ ڈاکٹر SNM شہزاد صاحب جو ہمارے برسوں پرانے دوست ہیں، آج انہوں نے یاد فرمایا تو ان کا شکریہ، اور جو ریڈیو الانصار کے سامعین ہیں ان کا بھی شکریہ کہ وہ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں۔ بزم ادب کا یہ جو شعبہ ہے، یہ جو کام ہے، یہ ڈاکٹر SNM شہزاد صاحب کی ذاتی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بس یہ ان کا کمال ہے کہ یہ اپنے شوق کو جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ اس کے فروغ میں شبانہ روز مصروف رہتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے یہ ساؤتھ افریقہ گئے اور پھر انہوں نے گویا جنگل میں منگل سجا لیا اور اردو ادب کی جو خدمات یہ سر انجام دے رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں شاید کم ہی اس کا شوق ہوگا لوگوں کو، لیکن یہ شوق اجاگر کر رہے ہیں، اس لیے ان کی کوششیں اور کاوشیں لائق صدافرین ہیں۔ ان کو خود چونکہ ڈرامے سے بھی شوق ہے، میوزک کے بھی آدمی ہیں، شاعری کے بھی آدمی ہیں اور نثر نگاری کے بھی آدمی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ ساتھ یہ اس کے فروغ کے لیے بھی کوششیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب کا شکریہ، اور انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ کچھ اپنی لکھی ہوئی چیزیں بھی میں پیش کر دوں، تو کچھ نظمیں ہیں اور جو ہائیکو صنف سخن ہے وہ میرا خاص دلچسپی کا محور ہے، تو کچھ ہائیکو نظمیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ایک آدھ غزل میں عرض کر دوں گا، تو میری شمولیت بھی اس طرح سے آپ کے بزم ادب کے پروگرام میں ہو جائے گی۔ یہ پہلی ہائیکو نظم سنیے، 3 مصرعوں والی جو ہوتی ہے۔ کیسے ہو پرواز، کیسے ہو پرواز، کیونکہ سب نے سیکھ لیا محکومی انداز۔ اور نظم ہے کہ گھنگرو ٹوٹ گئے اب کیا باندھیں رخت سفر، جوتے روٹھ گئے۔ گھنگرو ٹوٹ گئے اب کیا باندھیں رخت سفر، جوتے روٹھ گئے۔ اور ایک نظم ہے، فوٹو نہ دیکھو، فوٹو نہ دیکھو، خود کو کب پہچانو گے، آئینہ دیکھو۔ فوٹو نہ دیکھو، خود کو کب پہچانو گے، آئینہ دیکھو۔ اور ہے چھوٹا سا سچ یہ تو ایک ہرجائی ہے، کرسی سے تو بچ۔ ایک اور نظم ہے، چلتا ہے لٹو، چلتا ہے لٹو، کرسی ملتے ہی بولے پچھلا تھا ٹٹو۔ اچھا جناب، اب ایک غزل ہے جو سونٹ کے انداز میں، یعنی اس میں نظم کا تسلسل بھی ہے لیکن ہے یہ بنیادی طور پر غزل، سونٹ کے اسٹائل میں ایک غزل ہے۔ تھک کے جب میں سو جاتا ہوں پھر میں اپنا ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کو پا لیتا ہوں، تم سے مل کے جو جاتا ہوں۔ آنکھیں ہیں کہ رستے ہیں وہ، آنکھیں ہیں کہ رستے ہیں وہ، منزل ہی پہ کھو جاتا ہوں۔ محفل کے ہیں رنگ نرالے، ہنستے ہنستے رو جاتا ہوں۔ اپنا بویا کاٹا اب تک، اپنا کاٹا بو جاتا ہوں۔ جانے والے کب آتے ہیں، کہتے ہو تو لو جاتا ہوں۔ جاتے جاتے رک سا گیا ہوں، تم وہ کہہ دو تو جاتا ہوں۔ جاتے جاتے رک سا گیا ہوں، تم وہ کہہ دو تو جاتا ہوں۔ در کیا اب بھی کھلا ہوگا، در کیا اب بھی ہوگا کھلا وہ، در کیا اب بھی ہوگا کھلا وہ، غازی بن کر جو جاتا ہوں۔ تو جناب یہ کچھ شعر و سخن کی باتیں تھی، 2 اشعار اور ہیں الگ سے، وہ سن لیجئے۔ گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا، رنگے جنوں کے خوف سے میں مر گیا ہوتا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے رنگوں کا کھو جانا، گر کھوج نہ پاتا تو یہ منظر گیا۔